کہ جب سپاہی داخل ہوتے ہیں اور انارکلی کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ انارکلی کی زبان سے نکلنے والا آخری حرف جو ہم سنتے ہیں وہ سلیم سلیم کی وہ بے بس پکار ہے کہ جب وہ موت کی طرف جاتے ہوئے بھی اپنے محبوب کے علاوہ اور کسی کو یاد نہیں کر پا رہی۔ اس کے دل و دماغ پر صرف ایک نام، ایک شخصیت کندہ ہے اور وہ سلیم ہے۔ یہ انارکلی کی سلیم سے محبت کی شدت کی بھی غماز ہے اور اس ڈرامے کی انٹینسٹی میں اضافہ کر دینے کے بھی واجب ہے۔ یہ دیکھیں کہ اب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ اختتام اپنی جگہ ایسا لگتا ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو کیسکیڈ لائک اینی تھنگ۔ تمام مکالمے، تمام واقعات، تمام جو صورتحال ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے۔ ان تمام کے مکالموں کو، ان کے الفاظ کو، ان کی ڈیلیوری کو ایکٹ 1 سے کمپیئر کیجیے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈرامے کی اور ڈراماٹسٹ کی ٹون میں جو چینج آ رہی ہے، الفاظ کے اور جملوں کی ادائیگی میں جو تبدیلی آ رہی ہے، وہ دراصل تاج کا فن ہے۔ اور پھر منظر پنجم، پانچواں اور آخری منظر، یہ سلیم کا ایوان ہے اور وہ یہاں پر بے ہوشی کی حالت میں لایا گیا ہے، اور جب اب اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اسے تقریباً گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کے ہتھیار لے لیے گئے ہیں اور اسے اپنے کمرے سے یا اپنے اس دیوان سے باہر جانے کی اجازت نہیں۔ یہاں اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ دلارام داخل ہوتی ہے اور وہ سلیم کو بے ہوش پڑا دیکھ کر کچھ اس سے ہمدردی کرتی ہے اور کچھ انارکلی کے انجام پر دکھ کا اظہار کرتی ہے، لیکن یہاں پہ بھی اس موقع پر بھی وہ اپنے آپ کو ان تمام باتوں سے، جو کچھ دلارام انارکلی کے ساتھ ہوا یا جو کچھ سلیم کے ساتھ ہو رہا ہے، اس سے بالکل بری الذمہ قرار دیتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ جو کچھ ہوا اس میں اس کا اپنا یعنی دلارام کا کوئی قصور نہیں، وہ اپنے اس جرم یا گناہ سے صریحاً انکاری ہے، اور یہی اس کی شخصیت ہے کہ وہ جو کر رہی ہے، جو کر چکی ہے، اس کے لیے وہ گلٹی فیلنگ نہیں رکھتی۔ اس کا ضمیر اسے اگر کوئی کچوکے لگا بھی رہا تھا تو اب وہ اس چبھن سے آزاد ہو جانا چاہتی ہے۔ اور پھر بختیار داخل ہوتا ہے اور بختیار سلیم کو یہ بتاتا ہے کہ اس کی محبت اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ سلیم کا ریئیکشن حسب توقع ہے، اس کی دنیا اندھیر ہو چکی، اور اس جنکچر پر میں آپ کی توجہ 142 اور 143 پیج نمبر کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ یہ مکالمے صرف پڑھنے کے ہیں، ان کو ادا کرنا بہت مشکل۔ سلیم کی وہ جذباتی کیفیت کہ جب وہ انارکلی کی موت کا دکھ سنتا ہے، موت کی خبر سنتا ہے، تو جس طرح وہ ریئیکٹ کر رہا ہے، وہ اس کی محبت کی سچائی کی علامت ہے۔ اور پھر یہاں سریا داخل ہوتی ہے، اور سریا
اپنے معمول کے مطابق صورتحال کو بد سے بدتر بنا دینے میں ماہر ہے۔ ثریا کے یہ مکالمے اپنی جگہ تحریر کا کمال ہے۔ جس طرح وہ سلیم کو آڑے ہاتھوں لیتی ہے، جس شدت سے وہ سلیم کو کاسٹیگیٹ کرتی ہے، وہ ثریا کے اپنے غم کے عکاس ہیں۔ اس کی بہن ماری گئی ہے، اس کی دنیا تو ختم ہو گئی، اور وہ سلیم کو اس کا ذمہ دار سمجھتی ہے۔ اور پھر اگر ثریا یہ کہتی ہے کہ تیمور کی نامراد اولاد، ہندوستان کے بزدل ولی عہد، میری بہن کی جان لے کر تو ابھی تک زندہ موجود ہے، پھول کو کھا جانے والے کیڑے، تو نے اس کی جان کو اپنی جان کہا تھا، جھوٹے، تو نے اس کو بچا لینے کا وعدہ کیا تھا، بے حیا، اس کوشش میں تو نے اپنی جان تک دے دینے کو کہا تھا۔ سب قول یوں پورے ہوئے، نوجوان انارکلی کی بڑھیا ماں کے ناپاک قاتل، تجھے بے کس کا صبر ٹوٹے، تجھ کو مظلوم کی آہیں پھونکیں، تجھ کے بے بس کے آنسو غرق کر دیں۔ اگر ثریا اتنی ناراض ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ آپ ان مکالموں کی تاثر پر بھی غور کیجیے کہ وہ اپنی بہن کی موت پر جس قدر اندوہ کا شکار ہے، اس کو سوچنا کچھ مشکل نہیں۔ اور پھر وہ تھرتھراتی ہوئی نازنین پتھروں میں ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئی، اس کا دھڑکتا ہوا دل، ڈوبتا ہوا لہو دیوار میں غرق ہونے کے بعد تھم گیا، اور تجھے اس کا راستہ نہ ملا۔ اور وہ دیکھیے، یہ جو ورڈ پکچرز کریٹ کی گئی ہیں ثریا کی زبان سے، جب ہم انارکلی کی وہ آخری چیخیں سنتے ہیں تو وہ آڈینس کیسے متاثر نہیں ہوگی، کہ جب ہم اس منظر کو ثریا کی زبانی سن کے انویزج کرتے ہیں تو پھر کیا نہیں ہوگا۔ اور یہاں ثریا سلیم کے پاگل پن کو جنون کی حد تک پہنچا دیتی ہے، اور اسی جنون میں سلیم انارکلی کو بیکی پارڈن دلارام کو قتل کر دیتا ہے، اور اس طرح دلارام اپنے انجام تک پہنچ گئی۔ بختیار سلیم کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ناکام ہو کر اکبر کو اطلاع دینے کے لیے دوڑتا ہے۔ اکبر داخل ہوتا ہے، لیکن سلیم سے پہلے اس کے راستے میں ثریا آتی ہے، اور ثریا اپنے اس غم کی شدت میں بادشاہ وقت، شہنشاہ ہند کے سامنے جو مکالمے بولتی ہے، وہ اپنی جگہ، اپنی مثال آپ ہیں، لیکن پھر اپنے دکھ کی شدت سے بے ہوش ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف سلیم اب اپنے باپ کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہے۔ سلیم یہ کہیے کہ مکمل طور پہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا ہے، اور یہاں آ کے اکبر کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے،